बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नए व्लॉग में खुश आमदीद। सुहेल आफरीदी की नॉमिनेशन या बतौर वज़ीर आला नामज़दगी करके इमरान खान ने कई अहदाफ हासिल कर लिए हैं और उन्होंने अपने अहदाफ जो है वो तो हासिल कर लिए हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी को जिस हदफ के लिए, जिन अहदाफ के लिए लाया गया है, क्या वो अपने अहदाफ हासिल करने में कामयाब होंगे या नहीं। आज इसी पर बात करेंगे, क्योंकि आज सुहेल आफरीदी ने अडियाला जेल गए थे इमरान खान से मुलाकात के लिए। उनकी मुलाकात के हवाले से जो है वो भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि कल उन्होंने वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत को एक मरासला भेजा था और उनसे रिक्वेस्ट की थी कि वो अपने लीडर के साथ मुलाकात करना चाहते हैं अडियाला जेल में। आज तक उनका तो कोई जवाब नहीं आया। आज फिर सुहेल आफरीदी अडियाला जेल गए थे और वहाँ पर उन्होंने कोशिश की कि इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात कराई जा सके, लेकिन उनकी मुलाकात ना हो सकी। वहाँ पर अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने ये खुद बताया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी दोनों हुकूमतों से, वफाक से भी, पंजाब से भी, बल्कि उन्होंने कहा कि जो लोग मुलाकात नहीं करवाना चाहते तो उनको पैगाम भी दिया कि वो 4-4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा है और ये उनका हक बनता है कि वो अपने लीडर से मुलाकात करे। और इस मुलाकात में जो है इसमें भी कुछ अहम इनिशिएटिव लेने थे इस सूबे के हवाले से, और इसमें बिलखुसूस खैबर पख्तूनख्वा में जो काबीना बनेगी, यहाँ पर जो है वज़ीर आला के जाने के बाद काबीना भी तहलील हो चुकी है। अब नए वज़रा आएंगे और सूबा जो है गुज़िश्ता एक हफ्ते से ज़्यादा अरसे से बग़ैर हुकूमत के, बग़ैर वज़रा के चल रहा है। तो आज सुहेल आफरीदी के इस हवाले से उनके साथ मुलाकात करवाना चाहते थे, लेकिन वो मुलाकात नहीं की जा सकी। बल्कि उन्होंने वहाँ पर ये भी बताया कि शहबाज शरीफ ने उनको फ़ोन किया था, मुबारकबाद भी दी उनको। सुहेल आफरीदी ने बताया कि उन्होंने शहबाज शरीफ से भी रिक्वेस्ट की कि इमरान खान के साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने जवाब में उनको बताया कि वो पता करके उनको बता देंगे, लेकिन सुहेल आफरीदी के मुताबिक उन्होंने उसके बाद जो है कोई जवाब नहीं दिया। बाकी सुहेल आफरीदी भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुलाकात अगर होगी तो कहाँ से इजाज़त मिलेगी, तब मुलाकात होगी, और अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो मुलाकात फिर मुमकिन नहीं है। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक और बात कही, क्योंकि आज तक जब तक वज़ीर आला नहीं बने थे, बल्कि वज़ीर आला बन के भी उन्होंने काफ़ी सख्त तकरीर की थी यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी। लेकिन आज उन्होंने वहाँ पर जो इस हवाले से अपने लाएहमल का ऐलान किया कि अगर वो 4.5 करोड़ के अवाम का नुमाइंदा, अगर उनके साथ अपने लीडर की मुलाकात नहीं करवाई जाती और वो जो जिन अहम फैसलों पर उनसे इजाज़त लेनी है वो नहीं होते, तो उन्होंने कहा कि वो फिर पुरअमन एहतजाज करेंगे। तो एक बात तो मतलब एक स्टेप जो है या एक सीढ़ी वो नीचे आ गए हैं। उनसे जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो कोई पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे, पुरतशद्दुद मुजाहरे करेंगे, लेकिन आज उन्होंने खुद बताया कि वो पुरअमन एहतजाज करेंगे इसके खिलाफ। तो इस हद तक तो ये बात उनकी दुरुस्त भी है, उनका हक भी है, और वाकई एक सियासी जमात है खैबर पख्तूनख्वा में, उनकी हुकूमत है, वो उनको पुरअमन एहतजाज का हक हासिल है। लेकिन जिस तरह एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जिस तरह मीडिया पर, जिस तरह वफाकी हुकूमत उनके हवाले से जो कैंपेनें चलाई जा रही थी, तो अब तक तो वो चीज़ें सामने नहीं आई, लेकिन उनके हवाले से उनके ये खदशात जो है मौजूद थे कि वो, बल्कि उन पर जो है क्या क्या इल्ज़ामात लगाए गए कि वो दहशतगर्दों का बंदा है, दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है, उनको सपोर्ट कर रहा है। तो ये एक तो वफाकी हुकूमत यहाँ पर कुछ चीज़ों में उन्होंने एग्जिजरेशन भी की है, लेकिन जो बुनियादी वो है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब जो है दो बातें जो इमरान खान ने, अगर हम देखें, उसने ये चाल चल कर अपने अहदाफ हासिल कर लिए हैं, काफ़ी अहदाफ उन्हें हासिल कर लिए। सबसे पहले बात जिनका उनके साथ मसला चल रहा है, जो तनाज़ा है, यानी वो इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहते थे, और ये इस्टेब्लिशमेंट का वो समझते हैं कि अली अमीन जो है वो वफाक और इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिसियों के तहत जो है अपना सूबा चला रहे थे। सुहेल आफरीदी जो है वो वफाक और इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों की बजाय वो इमरान खान की पॉलिसी को
آگے لے کر جائے گا۔ تو ایک تو انہوں نے اس سے جو یہ بھی سب چیزیں آپ کی نظر میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی پیغام ہے، اور اپنی پارٹی میں جو لیڈرشپ ہے، اور اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ خان جو ہے گزشتہ 1-2 مہینوں سے وہ تواتر کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ لیڈرشپ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ چکی ہے، اور جو ورکر ہے وہ بہت آگے جا چکے ہیں۔ تو یہ فیصلہ کر کے انہوں نے ایک تو یہ اس کا ایک پریکٹیکل عملی وہ مظاہرہ کیا کہ ورکر جو ہے وہ واقعی آگے جا چکا ہے اور لیڈرشپ پیچھے رہ چکے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اپنے لیڈرشپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر وہ ان کی توقعات پر پورا نہیں اترتے، اگر وہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، تو خان ان کو پھر یہاں پر رہنے نہیں دے گا، اور یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ایک جو بڑا انہوں نے ایک ہدف حاصل کر لیا ہے کہ پارٹی میں کچھ اختلافات تھے، وہ اختلافات ایک لیول پر اب بھی موجود ہوں گے۔ جو علی امین یا ان کے ساتھ ان کے جو ساتھی ہے یا وہ جو دڑا ہے، وہ خوش تو نہیں ہوں گے کہ ان کو ہٹا کر سہیل آفریدی کو لایا گیا، لیکن اوورال جو پارٹی میں اختلافات تھے، اور خاص کر جو یوتھ ہے وہ ناراض تھی علی امین سے، تو یوتھ کو انہوں نے کم از کم جو ہے راضی کر لیا ہے۔ اب تک جو نظر آ رہا ہے تو یوتھ اس پر خوش ہے، اور کافی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں سہیل آفریدی کی بطور وزیر اعلیٰ نامزدگی، بلکہ اب تو وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں۔ تو یہ عمران خان نے تو اپنے طور پر جو اہداف حاصل کرنے تھے تقریباً انہوں نے حاصل کر لیے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اب تو شیر افضل مروت نے بھی کہا ہے کہ علی امین نے ان کو خود بتایا کہ تقریباً لاسٹ میٹنگ میں انہوں نے عمران خان کو بتایا کہ 2-1.5 سال تک آپ کی رہائی ممکن نہیں ہے۔ تو ایک وجہ انہوں نے بتائی کہ یہ بھی ہے کہ جب وہ سمجھے کہ 2-2.5 سال تک رہائی ممکن نہیں ہے، علی امین جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف فیصلے ہی نہیں لے سکتے، تو یہ بھی ایک وجہ بنی ان کے ہٹانے کی۔ حالانکہ اس کے ہٹانے کے حوالے سے جو ہے ایک پوری چارج شیٹ ہے، جب سے وہ آئے ہیں ان کے خلاف جو ہے کمپینیں بھی چلائی جا رہی ہے، اور بعض موقعوں پر احتجاجوں پر جب کبھی وہ غائب ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے کسی دوسرے علاقے سے نکل آتے ہیں، یہ چیزیں بھی ان کے ساتھ جو ہے یہ ایڈ ہو رہی تھی، اور آخر میں جو ہے انہوں نے علیمہ خان کے حوالے سے جو عمران خان کو ان کی شکایت لگائی تھی کہ ایم آئی کی ایجنٹ ہے، تو یہ وہ آخری دن تھا۔ لیکن یہ بھی میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ عمران خان علی امین کو پہلے پتہ چل گیا تھا۔ اگر ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، تو شاید وہ علیمہ خان کے حوالے سے اس طرح کا موقف عمران خان کو نہیں رکھتے۔ لیکن میرا اپنا یہ اندازہ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کو ہٹایا جا رہا ہے، تو اس لیے انہوں نے ایک نیا پنڈورا باکس بھی کھول دیا کہ پارٹی میں جو ہے یہ علیمہ خان اس طرح کی جو ہے وارداتیں کر رہی ہے، لوگوں کو اکسا رہی ہے، جو ان کے سوشل میڈیا ورکر ہے وہ بھی جو ہے علیمہ خان کے کہنے پر علی امین کے خلاف کمپینیں چلا رہی ہے۔ تو ایک تو یہ عمران خان کی حد تک انہوں نے تو یہ فیصلہ کر کے بہت سارے لوگوں کو اگر پیغام بھی دیا ہے، حیران بھی کر دیا ہے اور پریشان بھی کر دیا ہے۔ لیکن اب سہیل آفریدی کا امتحان ہے۔ بنیادی طور پر 2 چیزیں، حالانکہ ان کو تو اس صوبے کی ترقی، گورننس، اس پر بات کرنی چاہیے اور ان کو اس لیے لایا گیا تھا، لیکن ان کو خود کہتے ہیں کہ میں عمران خان کی رہائی اور یہاں پر آپریشن کے روکنے کے لیے آیا ہوں، مطلب دیگر مقاصد اب جو ہے ان کی پریارٹیز نہیں ہے۔ لیکن یہ 2 جو ان کے اہداف ہے، اور جو خان ان سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آپریشن روکے گا یہ، اور آپریشن روکے گا اور خان کو رہا کروائے گا۔ تو خان کی رہائی کے حوالے سے تو آج آپ نے دیکھا کہ ان کی ملاقات تک نہیں کروائی جا سکی، تو ان کو کیسے رہا کروائیں گے؟ اور رہائی تو ایسی ہو بھی نہیں سکتی، ہو وہی عدالتوں کے ذریعے ہوگی، یا جیل سے چھڑوانے کی اگر ہم وہ کریں تو علی امین کی تقریر آپ کو یاد ہوگی کہ وہ 15 دن میں کہہ رہے تھے کہ میں اڈیالہ جیل سے ان کو رہا کرواؤں گا، اس میں بھی کئی مہینے گزر گئے، بلکہ علی امین خود بھی چلا گیا۔ تو ایک یہ کہ خان کو کیسے رہا کروائیں گے، تو یہ بھی کوئی ممکنات میں نہیں ہے۔ دوسری بات جو آپریشن کے روکنے کے حوالے سے کہ یہاں پر جو آپریشن چل رہے ہیں ان کو روکا جائے گا اور افغانستان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں گے، تو آپریشن جو اگر ہم سیکیورٹی فورسز کی اعداد و شمار کو دیکھیں تو تقریباً 40 سے زیادہ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی اسی طرح آپریشن ہوئے ہیں، بلکہ
آج تو تقریباً 30 سے زیادہ خوارجیوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ رات کو مہمن میں کارروائی کی گئی تھی۔ آج بھی جو ہے یہ کارروائیاں مطلب روزانہ کی بنیاد پر اگر ان کے اعداد و شمار کو دیکھیں تو یہ میں کم از کم فگر بتا رہا ہوں کہ 40 آپریشن روزانہ کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ نہیں تو حالانکہ اس کے علاوہ جو مختلف ذرائع ہیں ان کے اگر سامنے رکھا جائے تو تقریباً 190 کے قریب آپریشن روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، لیکن شاید ان میں بلوچستان بھی شامل ہو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ آیا سہیل آفریدی ان آپریشن کو روک سکے گا؟ تو تقریباً یہ دوسرا تیسرا دن ہے اور آپریشن اب بھی جاری ہے، تو اس میں جو ہے اب یہ کتنا کردار ادا کر سکتے ہیں، کیا یہ اپنا ہدف جو ہے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے، تو یہ بھی جو ہے اب جو ظاہری اگر ہم دیکھیں تو یہ تو نظر نہیں آ رہا کہ اس طرح کامیاب ہوں گے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا یہ جو اپنے اس حوالے سے جو ہے اب احتجاج کی طرف جائیں گے تو اس کی احتجاج کی نوعیت کیا ہوگی، یہ ہم دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔